سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے، جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو مجھے بتائیے، کیا ریویلڈ نالج میں جو کتاب و سنت کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج میں کہیں یہ بات ملتی ہے، یہ والی کہانی کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں؟ یہ تو ہندوؤں سے مستعار لیا گیا عقیدہ ہے۔ ان کے ہاں یہ آتما کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جو بری آتما ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے اور اچھی آتما جو ہے وہ پیس کے اندر چلی جاتی ہے۔ وہ تو جناب، وہ تو یہ کہتے ہیں زلزلہ بھی آتا ہے، گائے نے ایک سینگ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے کیا نام ہے زمین کو، اور جب تھک جاتی دوسرے پہ۔ تو یہ ساری توہمات ہیں۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، نحوست ہے، توہمات ہیں۔ جوتی پہ جوتی چڑھ جائے، سفر لکھا ہوا ہے، توہمات میں سے ہے۔ کوا گھر کے منڈیر پہ بولے تو کوئی مہمان آنے کا پیش خیم ہے، یہ سب توہمات ہیں۔ رات کے وقت جھاڑو نہیں دے سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اتنی تہمت پرستی جو ہے وہ چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں وہیں سے آئی ہیں کہ روحیں واپس آ جاتی ہیں گھروں میں۔ کوئی روح نے ادھر آ کے کیا کرنا ہے؟ وہ تو سورۃ المطففین میں ہے کہ وہ علیین اور سجین کے اندر ہیں۔ نیک روحیں جو ہے علیین میں، بری جو ہے سجین کے اندر ہیں۔ ان کا اب اس دنیا کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ ہر بندے کی ایک یونیک روح ہے، انڈیپینڈنٹ روح ہے، اس کا دوسرے کی روح کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوسرے کے جسم میں جانے کی بات ہی نہیں ہے، بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی شیاطین ہیں جو اب چونکہ شیطان جو جنات کے اندر شیطان موجود ہیں، ان کو تو ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے، تو وہ مختلف قسم کی شکلیں دھار کے پبلکلی آ جاتے ہیں سامنے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسی بندے کی کوئی روح آ گئی ہے واپس۔ اس طریقے سے نہیں ہوتا، یہ بالکل جھوٹی باتیں، اسلام کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی جمعراتیں جو بیچتے ہیں وہ روٹی روزی ان کی چلنے دیں آپ، جمعراتوں کی وجہ سے ہی تو یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ ویسے ان کو بھی آپ جا کے ایک سائڈ پہ کر کے پوچھیں نا کہیں لکھا ہے تو کہیں گے ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے ہمیں جمعرات دے دیا۔ تو ٹھیک ہے، میت کی طرف سے صدقہ ہو سکتا ہے۔ میرا تو اس کے اوپر لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 74، میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا ثواب اسے ملتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے۔ نمبر 1، علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملے گا، جیسے امام بخاری امام مسلم کو مل رہا ہے۔ دوسرا، صدقہ جاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا، اسے ثواب ملے گا۔ تیسرا، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اور اسی کو سپورٹیو سنن نسائی میں حدیث ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، جو سعد ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسے ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا، یہ ام سعد کا کنواں۔ تو وہ صدقہ اور خیرات کریں، مولویوں کی روٹی روزی لگا کے رکھیں، لیکن باقی ان سے زیادہ حقدار آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، غریب ہمسائے ہیں۔ مولوی تو یقین کریں آلموسٹ روزانہ ہی چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، وہاں لوگ بکرے دے کے جاتے ہیں۔ غریب رشتہ داروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوشت لے کے دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ لوگ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے، ہم نے علم دین حاصل کیا تھا تو ہم کھا رہے ہیں۔ البتہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشارتاً موجود ہے روح کا لوٹنا اس حوالے سے کہ وہ قبر کے اندر، جیسا کہ برزخی معاملہ ہمیں نہیں پتا، کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو اگر بدکار ہے، اور نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو جائے کہ میں اپنے مال اپنے ساتھ لے کے آیا تھا۔ وہ تو بخاری میں آتا ہے میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے دفنانے سے پہلے، جن و انس کے سوا ساری مخلوقات سنتی ہے، کیونکہ وہ مکلف ہے نا، شریعت کے مکلف ہے نا، اور اگر یہ سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ وہ کہتی ہے مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، اور نیک نیت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی اس طرف لے جاؤ۔ یہ جناب بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم